अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर आसिफ किरमानी और सेनेटर पलविशा खान पेलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम पलविशा, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज किस बात पे सब्जेक्ट पे बात करनी है? सब्जेक्ट तो बहुत हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैंने एक दो सब्जेक्ट्स देखे आज, जो क्योंकि यहाँ तो हर एक घंटे बाद एक नई डेवलपमेंट होती है, लेकिन सबसे जो मैंने देखा है कि एक अहम चीज जो है वो ये है कि आप देखिए कि वजीर खजाना जो हैं औरंगजेब साहब, नॉर्मली जो ईसीसी की कमेटी होती है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी जिसे कहते हैं, और दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन की कमेटियां होती हैं, इनको नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमेशा जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो चेयर करते हैं। लेकिन ये अगर कुछ पहले कभी ऐसा हुआ है तो मुझे गाइड कीजिए कि ये पहली दफा शायद हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की कमेटी और ईसीसी जो है उसकी जो चेयरमैनशिप है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर करेंगे चेयर उसको। तो ये मुझे कुछ अजीब सी सूरत हाल नजर आ रही है। अल्लाह खैर करे कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो जिस मैस में है, ऊपर IMF भी है, तो क्या मुझे तो लगता है कि ये कोई डार साहब फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ वो लगता है कि फाइनेंस पे भी उनकी मॉनिटर करेंगे वो। क्या मुझे तो समझ नहीं आ रही, चूंकि ये ना और दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाला मसला, और कहीं औरंगजेब साहब जो हैं वो कहीं इस हुकूमत के मिफ्ता इस्माइल ना बन जाए। क्या कहती हैं आप? देखिए जी, बात तो ये है कि डार साहब ने इतने अरसे फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाई है कि शायद अब भी थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया है, वो कि वो अब इस वक्त वजीर खारजा हैं, और वजारत खारजा की वजारत जो है हमारी खजाना से कोई ऐसा ताल्लुक तो होता नहीं कि वो उनकी पॉलिसी में इंटरफेयर करें और वो उनकी मीटिंग्स में इंटरफेयर करें। लेकिन ये बात है कि इसका मतलब है कि फिर जो वजीर खारजा हैं उनकी ओवरसाइट में ही वजारत खजाना चलेगी, जो नजर आता है। जाहिर है जब ईसीसी को वो चेयर करेंगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो है उसमें वजारत खजाना खारजा का कभी मैंने कोई ऐसा वास्ता नहीं सुना, अगर कोई एजेंडा आइटम ना हो तो। लेकिन बहरहाल अब इससे तो ये नजर आता है कि डार साहब जो है वो दोनों मिनिस्ट्रीज में अपना किरदार कुछ ना कुछ अदा करेंगे। हालांकि वजारत खारजा खुद इतनी डिमांडिंग मिनिस्ट्री है कि इंसान का एक पैर जमीन पे और एक जहाज में होता है। तो अब मुझे नहीं कि आने वाला जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी IMF की है उसमें भी फिर शायद डार साहब के ही मशवरे से जो है प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। लेकिन ये देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो फिर उनके हाथ बंधे हुए ना एक तरह के, कि अगर आप फ्री हैंड नहीं देंगे नहीं है, उनका कोई क्लाउट नहीं है सियासी हलकों में, वो एक सियासतदान नहीं है। उनका और इसहाक डार साहब की क्लाउट में और होल्ड में बहुत फर्क है। वो तो आए हैं, अगर मुझे नहीं, लेकिन पलवेशा देखिए ना, नहीं मैं आपकी इस बात से नहीं इत्तेफाक करता कि क्लाउड होना अलग बात है। देखिए, अगर आपने किसी को एक जिम्मेदारी दे दी है तो फिर उसको होली एंड सोली जिम्मेदार ठहराएं ना। कल तो ताकि वो ये ना कह सकें जी कि मुझे तो काम नहीं करने दिया गया, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं बेबस था। इस किस्म की बातें तो इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और दूसरा एक बहुत मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ऐसी बातें की थी जब वो वजारत से बाहर आए, तो लिहाजा हाथ ये इस पर मुनहसर है कि उनके पीछे कौन खड़ा है। लिहाजा अगर कोई तकड़ी हाथ वजीर खजाना के पीछे है तो फिर वो अपनी जो स्पेस है उसको कायम रखेंगे। लेकिन अगर उनके पीछे कोई हाथ नहीं है और उनको सिर्फ ला के बिठा दिया गया है, तो फिर जाहिर है जो सियासतदान हैं, जो इतने अरसे ऐसे वजारतें कर चुके हैं, वो फिर जाहिर है
اپنا اثر ڈالیں گے جو ڈال رہے ہیں. آج سے مجھے یاد آیا کہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے. چلیں اگلے اپنے ایک سبجیکٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آج میں نے یہ میڈیا میں پڑھا ہے پرویشا، اس پہ تھوڑا میں بڑا پریشان ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آئی ایم ایف نے جو اپنا ڈیمانڈ کی ہے اسپیشلی بجلی کے نرخ بڑھانے کا، جو انہوں نے ڈو مور والا جو ہے ان کا ایک سلوگن، پہلے ڈو مور کوئی اور کہتا تھا، تب ظاہر آئی ایم ایف کہتی ہے ڈو مور. اس میں جو آج میں نے نیوز پیپر میں خبر پڑھی ہے وہ یہ لکھی تھی کہ کوئی 967 بلین روپیز کا کنزیومرز پر الیکٹریسٹی کی مد میں بوجھ آنے والا ہے. تو یہ تو بربادی ہو جائے گی جی لوگوں کی. جو غریب اور مڈل کلاس ہے وہ تو ماری جائے گی، جو آلریڈی بجلی کے بل دے دے کے وہ ایسے ہی وینش ہو رہی ہے. تو یہ تو آپ بتائیے کہ یہ تو کس طرح لوگ بل دیں گے جی اتنے مہنگے، اگر بجلی کی اضافہ ہوتا رہا. کوئی طریقہ ایسا نظر نہیں آتا کہ ایک جو کلاس آلریڈی برڈنڈ ہے اس پر اتنا بوجھ ہے. لوگ اسکولوں سے بچے اٹھا رہے ہیں اور بجلی اور گیس کے میٹر کٹوا رہے ہیں، لوگ دوائیوں سے عاجز ہیں، روزمرہ کی چیزوں سے جو ہے وہ رہ گئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء مشکل ہو گئی ہیں. تو ایسے حالات میں، اور آپ ایک اور ٹرینڈ دیکھیں کہ اکثر جس کی ہمت ہو رہی ہے یا جو افورڈ کر رہا ہے وہ چھوٹا یا بڑا اپنے لیے سولر جو ہے بجلی اس کی جو ہے کوشش کر کے وہ ایک بڑی تعداد جو ہے کم از کم شہروں میں وہ سولر پینلز لگوا رہی ہے. اب اگر یہ کچھ ٹرینڈ چلتا رہا، اور ظاہر ہے اگر پنکھا بھی ان افورڈیبل پاکستان کی گرمی میں ہو جائے تو کوئی میں سمجھتی ہوں کہ رہنے کی والی بات نہیں ہے کہ بندہ کس طرح گزارا کرے اس گرمی میں. اگر ایک سولر بہت 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 مشکل ہے. اور لوگ آگے ہی ایک سینیریو امیجن کریں، لوگ میٹرز اتروا دیں یا بجلی کی کھپت چھوڑ دیں یا کسی طریقے سے بھی ایک پنکھے کے لیے، ایک اے سی کے لیے جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ سولر پینلز کا بندوبست کر لیں. لیکن کس کو بجلی بیچیں گے اگر بجلی اتنی لینا ہی کنزیومر بند کرتے تانگ اور عاجز آ کے؟ تو بجلی کس کو بیچیں گے پھر؟ وہ کیا سولر پینلز والوں کو آئیں گے؟ یہ سوال ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب اس حکومت پر جو بڑے دعووں کے ساتھ آئی ہے. تیسری بات پریشا میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہائی کورٹ کے سابق جج تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے جو خلاف جو کاروائی تھی یا جو بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. چلیں اچھا ٹھیک ہے، ان کو ایک ریلیف ملا ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس بارے میں میری ایک رائے ہے اور مجھے ذرا گائیڈ کیجیے کہ دیکھیے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ انہیں جنرل فیض حمید 2 دفعہ ملے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی عام آدمی عام سٹائل جو ہے وہ کسی سٹنگ اور وہ بھی ہائی کورٹ کے جج کو مل سکتا ہے؟ کیا وہ جج اس سے ملے گا؟ نمبر 1. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جہاں چلیں جی پہلی دفعہ تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے یا کیا نہیں کرنی ہے، لیکن یہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی تو ان کو سیکنڈ ٹائم انہوں نے کیوں ملنے سے انکار کیوں نہیں کر دیا؟ میرا یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ججز جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں سوشلائز کرتے. چلیں اب میں آپ کے گھر آپ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آ سکتا، گھر یا آپ کے دفتر یا کہیں بھی. ظاہر اگر میں نے آپ سے ملنا ہے یا آپ نے مجھ سے ملنا ہے تو یا ہم خود کوآرڈینیٹ کریں گے یا ہمارا اسٹاف کوآرڈینیٹ کرے گا. تو ایک ملاقات میں تو چلو ایک دفعہ ایک سراغ سے آپ ڈسے گئے بقول آپ کے، تو پھر آپ نے دوسری ملاقات نہیں کرنی تھی. یہ ذرا میرے ذہن میں تھوڑا سا اس بارے میں کہہ لیں کہ ابہام ہے کہ بھئی ایک جو معزز جج صاحبان ہیں ان تک تو کسی کی رسائی نہیں ہوتی ہے، ان کے تو عدالتوں کے ذریعے وہ فیصلے ان کے بولتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ میٹنگز جو سی ہیں یہ پھر کیوں کرتے ہیں؟ ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اگر وہ ملنا چاہ رہے تھے تو یہ کیوں ملے انہیں؟ میرا یہ سوال ہے.
آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے میرا تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک دفعہ تو چلے بندہ پھنس جاتا ہے، لیکن دوسری دفعہ اگر کوئی ملنے کی ریکویسٹ کرتا ہے تو اسے پتا ہے کہ وہ کس لیے آ رہا ہے، اتنا بچہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس سوال کے ساتھ آپ ایک اور بات دیکھیے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے سیکرٹری جنرل نے کہ اگر خواجہ آصف صاحب جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو عدالت میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے پارلیمان سے اس کی اجازت لینی چاہیے۔ اگر وہ پارلیمان سے اجازت لیے بغیر کوئی اس قسم کی پیش رفت یا قرارداد پیش کریں گے تو پھر وہ اس کے خود ذمہ دار۔ لہٰذا مجھے خواجہ آصف صاحب کی موو جو ہے اس موقع پر سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں اس بات پر، یہ دیکھیے یہ پینڈورا باکس کھلا تو یہاں تو ختم نہیں ہوگا، یہ پینڈورا باکس تو پھر اور بہت سے لوگوں کو کھینچ کر جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے اس کے کٹہرے میں لائے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک ظاہر ہے کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں پسند آئے گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بات سے تھوڑی ریلیونٹ تھی، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب کی موو کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ دیکھیں یہ ہم نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں بات کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے پھر دوسرے ایک پروگرام میں پتلی گلی سے میں نے کہا تھا جیسے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس پہ صرف یہ کمنٹ کر سکتا ہوں آن اے لائٹر نوٹ کہ وہ چونکہ وزیر دفاع ہیں اور مجھے لگتا ہے ان کا دفاع خطرے میں ہے، لہٰذا ان کا دفاع کیا جائے۔ تو اسی اپنا نوٹ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ناظرین سے اجازت لیجئے، کافی ٹائم بھی ہو گیا اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔